کشمیر احتجاج کو دیکھتے ہوئے پاکستانی حکومت بوکھلاہٹ کا شکار ہو گئی ہے، اسی لیے کل 50 برطانوی ایم پیز کے خط پر حکومت پاکستان نے 50 اہلکاروں کو ہی جواب دے ڈالا ہے کشمیر کے معاملے پر۔ آج کشمیری مظفر آباد کی طرف لانگ مارچ کرنے جا رہے ہیں۔ میڈیا پر بھی پروپیگنڈا زور و شور سے جاری ہے۔ جس طرح پی ٹی آئی کے لوگ توڑنے اور ان سے پریس کانفرنس کروائی گئی تھی، اسی طرح آپ دیکھیں کہ یہ فیصل گیلانی ہے، ان کی بھی ویڈیو جاری کروا دی گئی ہے کہ یہ تحریک سے لا تعلقی کا اظہار کر رہے ہیں۔ انہوں نے کالدم عوامی ایکشن کمیٹی جو ہے اس کو چھوڑ دیا ہے اور الزام لگا رہے ہیں کہ یہ بھارت کی ایما پر کام کر رہی ہیں، یعنی کہ وہی اسکرپٹ جو پی ٹی آئی کے خلاف استعمال کیا گیا تھا۔ تو ظاہر سی بات ہے دوستوں کہ لوٹوں نے جانا ہی جانا ہے۔ اصل لیڈر جو ہیں وہ ڈٹ کر کھڑے ہوئے ہیں اور آج مظفر آباد کی طرف لانگ مارچ ہوگا اور کل آپ کہہ سکتے ہیں کہ انقلاب مظفر آباد میں آ جائے گا۔ اسی بوکھلاہٹ میں حکومت نے ایک اور بلنڈر کر دیا ہے برطانوی ایم پیز کو جواب دے کر۔ کل برطانوی ایم پیز نے خط لکھا تھا جس میں آرمی چیف پر بھی ایک رکن نے پابندی لگانے کا مطالبہ کر دیا تھا اور اپنی برطانوی حکومت سے مطالبہ کیا تھا کہ ان پر پابندی لگا دی جائے، اور باقی جو 50 ہیں انہوں نے خط لکھا تھا کہ پاکستان کو اس ظلم سے روکا جائے۔ اس پر حکومت پاکستان نے ان ارکان کو جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ ہمارا اندرونی معاملہ ہے، اس سے دور رہا جائے، نہیں تو ہم۔ اب دھمکی کیا لگائی ہے پاکستان نے اور اتنا بڑا بلنڈر کیا ہے حکومت نے کشمیر کو اندرونی معاملہ قرار دے کر۔ اس سے سب سے زیادہ فائدہ بھارت ہی اٹھائے گا اور آئی ایس پی آر بھی اب پھنسے ہیں، کیونکہ ان کی ایک ویڈیو کشمیر کو لے کر وائرل ہوئی ہے جس میں انہوں نے حکومتی بیانیہ جو ہے وہ اڑا کر رکھ دیا ہے کہ کشمیر جو ہے وہ پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے۔ ساری سچویشن دوستوں آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ جیسے ہی برطانیہ نے آرمی چیف پر پابندی کا مطالبہ کیا ہے، حکومت ایک دم سے ہل کر رہ گئی ہے اور فوری طور پر جواب دینا مناسب سمجھا۔ پاکستان نے خط اور بعض برطانوی اراکان پارلیمنٹ جو ہیں ان کے بیانات پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ یہ غیر ضروری اور بلا جواز جو ہے وہ قرار دیا ہے ان معاملات کو۔ پاکستانی حکام کے مطابق یہ معاملہ ملک کے اندرونی امور سے متعلق ہے اور بیرونی تبصرے حقائق کے منافی ہیں۔ اسلام آباد سے جاری سرکاری بیان میں کہا گیا ہے کہ برطانیہ میں بعض افراد کی جانب سے آزاد جموں و کشمیر کے حوالے سے کیے گئے تبصرے داخلی معاملات میں مداخلت کے مترادف ہیں۔ حکومت نے اپنے موقف میں واضح کیا کہ پاکستان اور آزاد کشمیر کی حکومتیں شہریوں کے جمہوری حقوق، آزادی اظہار رائے اور پرامن احتجاج کے حق کا احترام کرتی ہیں۔ بیان میں زور دیا گیا ہے کہ قانون کی عملداری ہر صورت یقینی بنائی جائے گی اور قانون نافذ کرنے والے اداروں پر حملہ یا سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے جیسے اقدامات کسی صورت قابل قبول نہیں۔ حکومت نے بعض بیرونی ملک مقیم افراد کے بیانات پر بھی تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے کہا، برطانیہ میں مقیم کچھ افراد کی جانب سے آزاد جموں و کشمیر کے حوالے سے کیے گئے غیر ذمہ دارانہ اور غلط معلومات پر مبنی اشاروں پر تشویش ہے۔ یعنی کہ جو آرمی چیف پر پابندی کا اشارہ دیا انہوں نے، اس پر کہا جا رہا ہے کہ ہمیں تشویش ہے۔ ان افراد کو مشورہ دیا گیا کہ وہ پاکستان اور آزاد جموں و کشمیر کے داخلی معاملات میں مداخلت سے گریز کریں اور بہتر ہوگا وہ اپنے رہائشی ملک میں مثبت کردار ادا کریں۔ یعنی کہ انہوں نے کہا کہ اگر آپ ہمارے اندرونی معاملات میں مداخلت کرتے ہیں تو پھر کل کو ہم بھی آپ کے اندرونی معاملات میں مداخلت کریں گے۔ ہم کسی ملک کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کرتے، اس لیے امید رکھتے ہیں کہ کوئی اور بھی ہمارے اندرونی معاملات میں مداخلت نہ کرے۔ اب اس چیز کو دوستو آپ نوٹ کریں کہ پاکستان کشمیر کے معاملے کو اندرونی معاملہ قرار دے رہا ہے کہ یہ اندرونی معاملہ ہے۔ اس پر آئی ایس پی آر کا ایک بیان جو ہے وہ سوشل میڈیا پر اب گردش کرنے لگ گیا ہے کہ آئی ایس پی آر نے ہی حکومتی بیانیہ جو ہے اس کو اڑا کر رکھ دیا ہے۔ یہ ذرا پہلے آپ سنیں کہ آئی ایس پی آر کشمیر پر کیا کہتے تھے۔ And Kashmir, ladies and gentlemen, is an external problem. It is an internationally recognized disputed territory between two countries with the decision to be made by the people of Kashmir. But you are internalizing it by putting more than 700,000 troops over. تو سنا دوستو آپ نے، آئی ایس پی آر جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ کشمیر اندرونی نہیں بلکہ ایکسٹرنل انٹرنیشنل معاملہ ہے، یہ کوئی اندرونی معاملہ نہیں۔
یہ انٹرنیشنل معاملہ ہے، دنیا کو جو ہے وہ کشمیر پر بات کرنی چاہیے، لیکن اب جیسے ہی پاکستان پر بات آ رہی ہے، پاکستانی فورسز یا ریاست جو ہے وہ ظلم کر رہی ہے کشمیریوں پر، تو اب یہ اندرونی معاملہ ایک دم سے بن گیا ہے۔ تو جو دوستوں بھارت کے ساتھ ہم نے کیا، آج وہ ہمارے ساتھ خود ہو رہا ہے، اور ہم وہی حرکتیں کر رہے ہیں جو بھارت کشمیریوں کے ساتھ کرتا تھا، آج ہم بھی وہی حرکتیں کر رہے ہیں۔ تو بھارت اور ہم میں فرق کیا ہوا؟ اس لیے ابھی بھی موقع ہے، سنبھل جائیں اور کشمیریوں کو پیار سے منا لیں۔